اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہر منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام سامعین محترم، یہ مسجد مسلمانوں کی، یہ پروگرام مسلمانوں کا. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جو مسلمان، لفظ مسلمان ہے یہ مسلم سے نکلا ہے. اور لفظ مسلم عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی ہو اور اس کا مالک اس کی نکیل کو پکڑ کے جہاں بٹھائے وہ بیٹھ جائے، جہاں اس کو کھڑا کرے وہ کھڑا ہو جائے. اور مسلمان، ہماری نکیلیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہیں. جہاں جس چیز کے کرنے کا حکم دے ہمارا سر خم ہو جانا چاہیے. جہاں سے روکنے کا حکم آ جائے ہمیں رکنا چاہیے. اور دعا ہے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے. آج مختصر سے ٹائم کے اندر میں آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک شیشہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، کس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے. آئیے سوال فرمائیے. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کوئی ایسا ظلم بتائیے جو نہ کیا گیا ہو. گندی اوجڑیاں ڈال دی گئی. نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک میں کوڑا کرکٹ پھینک دیا گیا. اور یہی بس نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے. کوئی ایسا لمبی داستان ہے، کوئی ایسا ظلم ستم نہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ کیا گیا ہو. طائف کی واقعی ہر بندے نے یہ ماجرا، یہ واقعہ سنا ہے. وہاں نبی پاک علیہ السلام جب تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلے، اس مقام پہ پہنچے، ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی. ایک نیا بندہ، ایک نئی آواز، ایک نئی پکار، ایک نیا نعرہ، قولوا لا الہ الا اللہ. جب یہ صدا اٹھی، جب یہ پکار اٹھی طائف کی وادیوں کے اندر، انہوں نے کیا کیا؟ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھوں میں، ان کی جولیوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، اور وہ پتھر اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام کو نشانہ بنا کے مارا. آسمان پہ ہلچل مچ گئی، کیونکہ ہر چیز پہچانتی ہے نبی پاک علیہ السلام. اگر اس واقعے کو لوں، ایک لمبی داستان ہے، لیکن اشارہ کرتا جاؤں، نبی پاک علیہ السلام آسمان سے فرشتے آئے. فرمایا نہیں، میں محمد ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا. اور آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیے، بھائی سے دور ہے، بہن سے دور ہے، رشتے ناطے تعلقات سب دور ہوتے جا رہے ہیں، ٹوٹتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں مانا. آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے اندر ایمان ہے کہ خالی دعوے ہیں؟ ہمارے اندر اسلام ہے یا خالی دعوے ہیں؟ ہمارے اندر قرآن اترتا ہے یا خالی دعوے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہمارے اندر اترتا ہے یا خالی دعوے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام معاف کرنے والے تھے. آج کوڑا کرکٹ تو ڈالنا دور کی بات ہے،
آج سر کے اندر کوڑا کرکٹ ڈالنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، اوجری ڈالنا بہت دور کی بات ہے۔ ایک بندہ گالی دے دے، کسی کو تھپڑ رسید کر دے اور اس کے بدلے میں بڑی بڑی گالیاں سننے کو ملیں گی، بڑے بڑے تانے سننے کو ملیں گی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جائے گی میں تجھے آگ لگا دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا خاندان تباہ و برباد کر دوں گا۔ رشتے ناطے تعلقات دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے داری کو توڑنے والا، رشتے داری کو توڑنے والا، ختم کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کن کے لیے پیغام ہے؟ آج اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں مجھ پہ کون ناراض ہے، کون ناراض ہے۔ یہ باتیں فلیکسوں کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتابوں کے اندر لکھنے کے لیے نہیں آئی، یہ پمفلٹ اور سٹیکر دروازوں کے اوپر لگانے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ ہم سب کو اچھا اخلاق نصیب فرمائے۔ اچھا اخلاق ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، گاڑی کے اندر جائیں پھر بھی لکھا ہوتا ہے، کسی دکان میں جائیں پھر بھی لکھا ہوتا ہے، سکول میں جائیں پھر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن کون کرے گا یہ؟ آئیے اس کے بعد گانا حرام ہے، گانا بجانا، گانا سننا، گانا بنانا، گانا دیکھنا۔ اس کے اندر کام کرنے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کو شیئر کرنے والے، اس کو لائک کرنے والے، سارے کے سارے ایک زمرے میں آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان موسیقیوں کو، ان آلات کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں یہاں سے نکلتا ہوں، اگر یقین نہیں تو آپ اسی بستی میں رہتے ہیں، اسی آس پاس میں رہتے ہیں، اسی سرزمین پہ رہتے ہیں، نکلو ذرا اپنی نظروں کو دوڑاؤ۔ میں کسی دکان پہ جاتا ہوں، میوزک چل رہا ہے، کسی رکشے پہ بیٹھتا ہوں، میوزک چل رہا ہے، کسی گاڑی میں سفر کرتا ہوں، میوزک چل رہا ہے، میں سبزی والے کے پاس گیا، میوزک چل رہا ہے، کسی چکی والے کے پاس گیا، میوزک چل رہا ہے۔ کام کاج کرنے والا ہر دکاندار، ہر تاجر میوزک کے پیچھے، گلیوں کے اندر بڑے بڑے مائک والے سپیکر چل رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی آواز کے ساتھ میوزک چلا رہے ہیں، گھروں کے اندر میوزک ہے، دکانوں کے اندر میوزک ہے، بازاروں کے اندر میوزک ہے، ہمارے سینے کے اندر میوزک ہے۔ ہمارا نام مسلمانوں والا، ہمارے والدیت کے نام مسلمانوں والی، ہمارے گھر کی پرورش مسلمانوں والی، قرآن ہمارا، اسلام ہمارا، دین ہمارا، یہ خالی ٹھوکے دعوے اور یہ ایسی چیزیں نہیں چلے گی۔ عمل کرنا ہوگا۔ کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، کیا نام مسلمانوں والا رکھ لیا اتنا کافی ہے؟ نہیں نہیں، میں جہاں جاتا ہوں یہ میوزک کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہے۔ کیا ہو گیا اس قوم؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز، نبی پاک علیہ السلام نمازی، صحابہ کرام نمازی، ائمہ اعظام نمازی، تابعین نمازی، تبع تابعین نمازی، اولیاء اللہ نمازی، اصفیاء، اتقیاء، علماء، محدثین، سارے کے سارے نمازی۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صرف ایک نماز، 5 نمازوں کی بات نہیں کرتا، جمعے کی بات نہیں کرتا، مہینوں کی نمازوں کی بات نہیں کرتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، زبان کی حد تک اسلام والے ہیں، زبان کی حد تک ساری باتیں ہیں، اندر کچھ نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے کتنی زندگی گزر گئی، بڑے بڑے رمضان آئے، جمعے پڑھے، نمازیں پڑھی، بیانات سنے، خطاب سنے، اور موبائل کے اندر بھی ہم تقریریں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی کے اوپر اثر نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر گند ہے۔ جہاں گند ہوگا وہاں اسلام کا، قرآن کا، ایسی چیزیں کوئی بھی اثر نہیں کرے گی۔ نہ تو اذان اچھی لگے گی، نہ تلاوت اچھی لگے گی، نہ نعت اچھی لگے گی،
نہ بیان اچھا لگے گا، نہ قرآن اچھا لگے گا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اچھا لگے گا۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی چیز نہیں اتر رہی، خدا کی قسم اس زنگ کو اتارنا ہوگا۔ زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کو بھیجا ہے، اور زنگ اتارے گا قرآن، رنگ لگائے گا قرآن، لیکن اس سے پہلے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا پھر ہی قرآن اثر کرے گا، پھر ہی احادیث اثر کرے گی، پھر ہی ہم اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آئیں گے۔ دعا ہے، باتیں تو بڑی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں اپنی فضیلت الشیخ کا ٹائم اتنا زیادہ لے گیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارا آنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔